سیارہ سیٹرن گیسوں کے مجموعے سے بنا ہوا ہے۔ اگر یہ ممکن ہو کہ سیٹرن سیارے کو پانی میں ڈال دیا جائے تو سیارہ پانی میں ڈوبنے کے بجائے آج ہم بات کریں گے ہمارے سولر سسٹم کے سیارے سیٹرن کے بارے میں۔ سیٹرن ترتیب کے لحاظ سے ہمارے نظام شمسی کا 6واں جبکہ سائز کے اعتبار سے دوسرا بڑا سیارہ ہے۔ سیٹرن کا نام ایک رومن گاڈ آف ایگریکلچر کے نام پر رکھا گیا۔ یہ رات کا 5واں سب سے چمکدار سیارہ ہے۔ اسے بنا کسی ٹیلیسکوپ کے آسمان میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ رومن اور یونانی جنہوں نے اسے نام دیا وہ اسے ستارہ سمجھتے تھے، مگر 17ویں صدی میں جب ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی تو ماہر فلکیات جیسے گیلیلیو گیلیلی، کرسٹین ہوائگن اور جیوانی کیسینی نے اس سیارے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ تب یہ معلوم ہوا یہ ایک سیارہ یا پلانٹ ہے۔ اس کے کئی چاند اور چمکدار رنگ ہیں۔ آج بھی یہ اپنے گیسی حجم، کئی چاندوں اور چمکدار رنگز کے ساتھ سائنسدانوں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے۔ سیٹرن سیارے کا ڈایامیٹر 1,20,536 کلومیٹر ہے۔ یا سادہ زبان میں سیٹرن سیارہ ہماری زمین کی بنسبت 10 گنا چوڑا ہے، یعنی 10 زمینوں کو اگر ایک لائن میں رکھ دیا جائے تو ان کی چوڑائی اور ایک سیٹرن کی چوڑائی برابر ہو جائے گی۔ سیٹرن ہماری دنیا سے تقریباً 120 کروڑ کلومیٹر دور ہے، جبکہ سورج سے اس کا فاصلہ 1.4 بلین کلومیٹر کا ہے۔ بھلے ہی اس سائز میں ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہو، مگر یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے ہلکا ترین سیارہ ہے۔ اس کی ڈینسٹی ہماری زمین کی ڈینسٹی سے 8 گنا کم ہے۔ سیارہ سیٹرن گیسوں کے مجموعے سے بنا ہوا ہے۔ اگر یہ ممکن ہو کہ سیٹرن سیارے کو پانی میں ڈال دیا جائے تو سیارہ پانی میں ڈوبنے کے بجائے تیرنا شروع کر دے گا۔ اگر ساخت کی بات کی جائے تو یہ گیس سے بنا ہوا ایک سیارہ ہے۔ اگر آپ اس پر کھڑے ہوں تو آپ کو کھڑا رہنے کے لیے کوئی ٹھوس جگہ نہیں ملے گی، جیسا کہ زمین پر ہمیں مل جاتی ہے۔ سیارے کی اندرونی پرت میں ایک چھوٹا سا دھاتی مرکز ہے اور اس کے ارد گرد ہائیڈروجن اور ہیلینیم موجود ہے۔ سیٹرن پلانٹ کے بیرونی فضا میں تقریباً 96% ہائیڈروجن موجود ہے اور یہاں پائے جانے والے بادل زیادہ تر امونیا کے ہیں۔ اگر سیٹرنز کے مون کی بات کی جائے تو اس سیارے کے بہت سارے مونز ہیں اور یہ ہمارے سولر سسٹم کا جوپیٹر کے بعد دوسرا سب سے زیادہ مونز والا سیارہ ہے۔ تقریباً 62 کو تو سائنسدانوں نے چاند مان لیا ہے اور اس جیسے تقریباً 29 ایسے آبجیکٹس اور بھی ہیں جن پر کام کیا جا رہا ہے۔ ان مونز میں زیادہ تر تو چھوٹے ہیں مگر کچھ کافی بڑے بھی ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اور مشہور ہے ٹائٹن مون، پلانٹ مرکری اور ڈوارف پلانٹ پلوٹو دونوں سے بڑا ہے، جبکہ پلانٹ سیٹرن کا سب سے چھوٹا مون نیموس ہے اور سیٹرن کا سب سے چمکدار چاند انسیلاڈس ہے۔ یہ ہمارے سولر سسٹم کے سبھی مونز اور پلانٹ سے زیادہ چمکدار ہے کیونکہ یہ اپنے اوپر پڑنے والی 100% سن لائٹ کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پوری سرفیس ایک دم صاف اور سفید برف کی بنی ہوئی ہے۔ سائنسدانوں کے خیال کے مطابق سیٹرن کا سب سے بڑا چاند ٹائٹن مستقبل میں انسانوں کے رہنے کے لیے ایک سیارہ ہو سکتا ہے۔ اس اورنج کلر کے مون میں اور ہماری زمین میں کافی سملیرٹیز ہیں۔ اس میں پہاڑ ہیں، ریگستان ہیں اور ندیوں کے بھی نشان ہیں۔ مستقبل میں کبھی انسان اس چاند پر رہ پائے گا، اسی امید میں ٹائٹن پر 1 سے زیادہ سیٹلائٹ بھیجی جا چکی ہیں۔ فی الحال بھلے ہی یہ دیکھنے میں ہماری زمین کے جیسا لگتا ہو، لیکن اس پر میتھین گیس کی بہت بڑی مقدار موجود ہے اور انسان آکسیجن کے بنا زندہ نہیں رہ سکتے۔ میتھین اور آکسیجن گیس مل کر بہت بری طرح تباہی مچا سکتی ہیں۔ سیٹرن سیارے کی روٹیشن یا اپنے محور کے گرد گھومنے کی بات کی جائے تو سیٹرن سیارہ 10 گھنٹے اور 32 منٹ میں اپنا ایک چکر مکمل کر لیتا ہے، یعنی سیٹرن پر دن 10 گھنٹے اور 30 منٹ کا ہوتا ہے، جبکہ سورج کے گرد اپنے مدار کا چکر 30 سال میں پورا کرتا ہے۔
یعنی سیٹرن کا ایئر 30 سال کا ہوتا ہے۔ سیٹرن پلینٹ کا نہایت خوبصورت اور پیچیدہ رنگ سسٹم ہے جو کہ سیٹرن سیارے کو انفرادیت اور خوبصورتی فراہم کرتا ہے۔ سیٹرن کے یہ رنگ زیادہ تر برفیلی چٹانوں سے مل کر بنے ہیں۔ مجموعی طور پر ان رنگز کی چوڑائی 2,82,000 کلومیٹر ہے، یا سادہ زبان میں سیٹرن کا رنگ سمیت ڈایا میٹر تقریباً 21 زمینوں کے ڈایا میٹر کے برابر ہے۔ ان وسیع و عریض رنگز کی موٹائی تقریباً 10 میٹر سے لے کر 1 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ اب تک سیٹرنز کے تقریباً 7 رنگز دریافت کیے جا چکے ہیں، اور سائنسدانوں نے ان رنگز کو دریافت کے حساب سے الفابیٹ سے موسوم کیا ہے۔ یہ تھے سیٹرنز کے بارے میں کچھ فیکٹس، اور ہمیں امید ہے کہ ان فیکٹس نے آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہوگا۔